ذرا مسلم لیگ نواز کی صورتحال بھی ایسی ہے، اور خاص طور پہ راجہ ظفر الحق صاحب نے ان کو ٹکٹ اس لیے نہیں دیا گیا کہ ان کی عمر زیادہ ہے، اور جب ان کے بیٹے کو ٹکٹ کی باری آئی تو ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ ورسز شہباز شریف صاحب یہ معاملہ چل رہا ہے، مشاہد اللہ خان صاحب کو ہر صورت میں ٹکٹ دیا جائے، یہ مریم گروپ کا کہنا ہے، کیونکہ وہ بولتے بہت اچھا ہیں خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ لیکن دوسری جانب سے آواز آئی کہ نہیں، عرفان صدیقی صاحب کو ٹکٹ دیا جائے، مشاہد اللہ خان صاحب کو ڈراپ کر دیا جائے۔ پھر اعظم نذیر تارڑ، اس پہ بھی اختلاف، اور ان کی جگہ پہ آیا کہ زاہد حامد صاحب کو میدان میں اتارا جائے۔ تو چاہا صاحب یہ مسلم لیگ نواز میں بھی یہی چیز چل رہی ہے؟ نہیں، بہت زیادہ کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ وہ تو یہ بڑھ کے مار کے کہ وہ مجھے اوپر سے فون آیا ہے اور نیچے سے بھی آ رہا ہے، تو وہ دونوں ملا کے تو وہ اپنے لوگوں کو اپنے ارد گرد قائم امیدوار بنا کے ساتھ لے کے کہ بھئی آج گرنے والی گورنمنٹ کل گرنے والی ہے تو میرے ساتھ ہی کھڑے رہو، تو وہ ساری یہ ایفرٹ اس کی ہے۔ اور جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اب پاکستان میں وہ پہلا دور نہیں آنا، بالکل صحیح ہے۔ ایک اور چیز بھی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ جو ویب سائٹ پہ خار ڈالی ہوئی ہیں فہرستیں، اس میں خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان اور ان کے جو صوبوں کے نام ہیں پروونس کے بجائے روونس لکھا ہے، وہ ذرا کریکٹ کر لیں تاکہ کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ ایک اور چھوٹی سی خبر، اس کے بعد پھر سینٹ کے انتخابات۔ تو صاحب آج سینٹ کے انتخابات کا معاملہ اوپن بیلٹ سیکرٹ بیلٹ سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز کو بلایا ہوا تھا، لیکن شفافیت پہ، کرپشن روکنے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے، عدالت مطمئن نہیں ہو سکی، اور سیکریسی بھی انہوں نے کہا کہ جناب اس کو بھی ہم بیلٹ پیپر کو بھی نہیں شناخت کر سکتے، نہ ہی کرنا چاہتے ہیں، اسی کو سیکریسی کہتے ہیں۔ تو کل پھر بلایا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کرپشن نہیں روک سکتا ووٹنگ میں، تو پھر تو یہ چیز بڑھے گی آگے۔ نہیں، ابھی کیا پھر یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ پارٹیاں جو ہے جن کے پاس ووٹس تھے انہوں نے ترمیم کا راستہ روک دیا ہے کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے، اور میں کہہ رہا ہوں آپ کو بتایا کہ وہ کراچی میں کیا ان کو آفر کی گئی ہے، آپ خبر کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہی میں کراچی میں بھی آج اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اپوزیشن لیڈر، وہ خواہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بھی اس وقت گرفتار ہیں، شہباز شریف صاحب، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بھی گرفتار ہیں، اور آج ایک اور اپوزیشن لیڈر بھی گرفتار ہو گئے، وہ ہیں سندھ اسمبلی کے حلیم عادل شیخ۔ تو یہ ذرا بھاری وقت چل رہا ہے اپوزیشن لیڈرز پہ، بلوچستان اور کے پی کے والے ذرا احتیاط کریں۔ چودھری صاحب الیکشن جو ہیئرنگ ہوئی اس میں واضح طور پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ الیکشن ایکٹ باب نمبر 10 چیپٹر 10 میں درج ہے کہ آپ نے کرپٹ پریکٹس کو روکنا ہے، اور آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں، اور الیکشن میں کرپٹ کو تدارک کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کرپٹ پریکٹس کے تدارک کے لیے کیا اسکیم بنائی؟ چیف الیکشن کمشنر کا سوال بہت ہی سمپل سا تھا، جواب کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے، لیکن عدالت اس بارے میں مطمئن نہیں ہو سکی، اور کل پھر ان سے جواب مانگا ہے کہ تیاری کر کے اور بتائیں کہ یہ جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو کیسے آپ روکیں گے۔ لیکن صابر صاحب ایک سوال کا جواب نہیں مجھے مل رہا کہ آیا سینٹ کی پارٹیاں جو ہیں، سینٹ میں جو پارٹیاں ہیں یعنی صوبائی اسمبلی میں جو لوگ ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، وہ اپنے پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینے کے پابند ہیں آئین اور قانون کے تحت، یا وہ پیسے لے کے یا دباؤ میں آ گئے یا رشتہ داری کی وجہ سے کسی اور کو ووٹ دیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ یہ اس کا مجھے سوال کا جواب نہیں آپ دیتے۔ جیسا بالکل آپ فلور کراس کرتے ہیں تو اس کی بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، تو اسی لیے تو اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی آج پہنچی ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ صدارتی ریفرنس بھی واپس کریں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔
تو آپ کا کیا انداز ہے؟ روک پائیں گے آپ کرپٹ پریکٹسز کی، یا پیسوں جو ہے بوریاں ادھر سے ادھر ہوتی نظر آئیں گی؟ میرا خیال ہے کہ اگر اوپن بیلٹ ہوا تو شاید رک جائے گا، سیکرٹ بیلٹ ہوئی تو پھر تو معاملہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر 7 MPs پہ 2 امیدوار میدان میں اتارے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے، تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ. اور ایک اگلی خبر چوہے صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فل بینچ، لارجر بینچ بیٹھا تھا، اس نے آج ایک اہم ترین فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ دیا ہے کہ سرکاری اراضی پر قائم وکلا چیمبرز غیر قانونی جو ہیں ان کو گرانے کا حکم دے دیا ہے، اور وکلا کو ٹائم دیا ہے 28 مارچ تک کا، کہ 28 مارچ تک وہ از خود ان کو گرا دیں اور خالی کر دیں جگہ، ادروائز CDA اور وفاق. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.